دیکھیں بلوچستان تو لہو لہان ہے. اچھا. ان کے معدنیات کے لیے ان ظالم کے بچوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. بلوچ بچے کی زندگی نہیں ہے, بلوچ عورت کی زندگی نہیں, مارنگ بلوچ سڑ رہی ہے جیل میں. اچھا. میرا صوبہ وہ بھی معدنیات والا بھرا ہوا صوبہ ہے, لیکن شکر ہے یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ غیرتی قوم ہے نا, سر کٹ جاتے ہیں, جھکتے نہیں ہے سوائے اللہ کے سامنے. ہم سجدہ رب کعبہ کو کرتے ہیں, کعبہ کو بھی نہیں کرتے, رب کعبہ کو. اور یہ لوگ رب واشنگٹن ڈی سی کو کرتے ہیں سجدہ. کب تک کریں گے؟ 5 سال, 10 سال, 15 سال. اگر ان میں اتنی ہی کانفیڈنس ہے کہ ساری عمر یہ امریکہ ہی رہنا ہے اور روس اور چین اٹھے گا نہیں, تو یہ ان کی کم عقلی ہے. رہ گئی کہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جتنا مجھے پتا ہے ایٹ لیسٹ میرے حلقے میں N30 میں ہر جمعے کے جمعے پرامن احتجاج ہوگا. یہ ہمارے ہیڈ ہیں ISF کے, احتساب یوتھ ونگ کے, KPK کے پشاور کے, اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں پرامن احتجاج کرنے کا حق مجھے قرآن نے دیے, آئین نے دیا ہے, قانون نے. یہ ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے والے کہ فوائد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے مزاحمت ہوگی, مفاہمت ہوگی, مذاکرات ہوگی, کیونکہ خان نے بولا ہے. جب خان نے بول دیا, میں آخری دفعہ جی خالد سے ملی ہوں جیل میں اگست 2024 میں, پہلی دفعہ ملی تھی فروری 2024 میں جب نیا نیا الیکشن ہوا. میں شہریار افریدی تقریباً 10-15 لوگ گئے تھے, شارام بھی تھا, عاطف بھی تھا, جمال احسن تھا, اونباز بپی تھا, بہت سارے لوگ تھے. اور مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا کہ میڈم کیسی ہیں, ٹھیک ہے, مبارک ہو, یہ لوگ تو آپ کو سیٹ نہیں دے رہے تھے, مجھے پتا تھا آپ جیتیں گے. میں کہا سر اللہ آپ کو زندگی دے بٹ آپ نکل آئیں. اور شہریار افریدی بہت جذباتی آدمی, وہ خان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. تو شہریار نے بولا سر جو کرنا ہے کر لیں, بس نکل آئیں. خان کہتے ہیں ایسے ایسے ڈیلے کروں گا میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر باتیں شروع ہوئی ادھر ادھر. تو خان نے بولا شاہدانہ ایک بات یاد رکھیں, میں نے خود اسد کیسر کو اور علی محمد کو پختوں کو وہی واک ور کرے گئے, اس کو اجازت دی ہے کہ جس سے جو بات کرنی ہے, لیکن پاکستان کے لیے خیر کرے. میں نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش جیسے مزید ہمارے ساتھ سانحے ہوں. اچھا, محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف وزیر اعظم کو دعوت دی ہے, نہیں, اسد کیسر اور اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا, علی محمد کی. تو میں نے خان سے پوچھا, میں کہا سر ہم کس سے مذاکرات کریں؟ فوج سے, پولیس سے, کس سے؟ تو کہتے دیکھو فوج میری, شہداء میری, پولیس میری. یہ وہ فوج تھی جو اس وقت میں ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ رہی تھی, وہ پولیس تھی جو ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. ان کا خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے یاد رکھو جس بندے نے, فیصل نصیر نے مجھ پہ گولی چلائے, میں اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. میں کہا سر فیصل نصیر کون ہے؟ کہتے ڈرٹی ہیری. خان اس کو ڈرٹی ہیری کہتے تھے. حیران رہ گئے ہم, تم اس کو معاف کرو گے؟ کہتا ہے بالکل, پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. یہ وہ عمران خان ہے. جھوٹ کہتے خان فوج کے خلاف ہے, جھوٹ کہتے کس ادارے کے خلاف ہے خان؟ وہ انڈیویجول کے خلاف تھا, وہ باجوہ کے خلاف تھا کہ باجوہ نے پاکستان کو بیچا. اور کرنٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بن جاؤ تو میں آپ کا دوست ہوں, امریکہ کا مت بنو. اب رہ گئی بات آپ نے جو کہی اچکزئی صاحب کی اور شہباز شریف کی. اگر شہباز شریف نے اچکزئی کو دعوت دی ہے, اس دعوت کو قبول کرنا نہ کرنا اچکزئی صاحب کو فل طاقت دی ہے خان صاحب نے اور علامہ راجہ حسن ناصر عباس کو. ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کل ہم نے پارلیمانی پارٹی کا جوائنٹ اعلامیہ اشاع کیا ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ خان نے دونوں کو چنا ہے, ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے ایک ریکویسٹ کی اچکزئی صاحب کو, علامہ صاحب کو, ہمیں خان زندہ چاہیے, صحت مند چاہیے, پاکستان کا وزیر اعظم چاہیے. اچھا, مر کا حق آپریشن بنیادی محسوس تمام سیاسی جماعتوں نے سیلیبریٹ کیا, لیکن PTI نے سیلیبریٹ نہیں کیا. کیوں؟ ہمیں بلایا نہیں. انہوں نے کہا, خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ یہ پاکستان آپ کے باپ کا ہے, ہم سب کا پاکستان ہے. حکومت نے آفیشلی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا. مجھے بتائیں کس صوبہ حکومت نے آفیشلی سیلیبریٹ کیا؟ کس نے کیا؟ سب نے کیا, کسی نے نہیں کیا. وہ چھوڑے جی, پنجاب میں تو حکومتی اسٹیبلشمنٹ کی, ان کو تو مجبوراً کرنا پڑا. یہ پاکستان جب بنا, اس حسن خیل میرے حلقے, اس خیبر پختونخوا سے قبائل جاتے تھے کشمیر کے لیے, وہ قربانیاں بھول گئے. یہ مشرف کی جو وار آن ٹیرر تھی, کتنے پختون منے؟ 80,000. فوجیوں کی شہادتوں کی بات نہیں کری, میرے صوبے سے 80,000 سے کم از کم زیادہ لوگ, کم نہیں زیادہ سے مرے ہوں گے, شہید ہوئے ہیں. کسی نے ہمیں گولڈ میڈل دیا, کسی نے ہمیں تھینک یو کیا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف جی کیوں مایوس ہے؟ کیوں آپ ریاست سے کیا؟ ہم بالکل مایوس نہیں ہے. ہماری ریاست دیکھیں, ریاست عوام ہے, عوام ریاست ہے. کوئی بھی ادارہ ریاست نہیں ہو سکتا, عوام ریاست ہے. میں نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے, عمران خان نے اس بھیڑ کو ایک قوم بنایا. پنجابی, پٹھان, شیعہ, سنی, یہ فضول باتوں سے ہمیں نکالا ہے, ایک قوم بنایا. اب قوم سے ہم نے ادارہ بننا ہے. کیا عوام میں یہ سکت ہے؟ ابھی عوام پروف کرے گی, چاہے وہ پیپل کی ہے یا نون کی. یہ گیس کا بل آپ دے سکتے ہیں,
बिजली का बिल आप दे सकते हैं। बस मारिकाहा के हवाले से आपका क्या जज्बा है, क्या मेरा कहेंगे? पाकिस्तान, मेरी एयरफोर्स, मेरे टैक्स के पैसों से ये चलता है। मार्का हक मैं पूरी फौज को ओन करती हूँ, मैं एयरफोर्स को ओन करती हूँ, मैं हर किसी को जो मुझ पे गोली चलाता है 26 नवंबर को, मैं उसको भी ओन करती हूँ। इम्तियाज सूबिया शाहिद ने इल्जाम लगाया पीटीआई पर कि आप लोग राह के लिए काम करते हो, क्या कहेंगे आप? अस्तगफिरुल्लाह लज़ी, अनपढ़ लोगों का मैं जवाब नहीं देती। अच्छा। पिशावर का प्रेसिडेंट के साथ हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है। देखिए, महंगाई के हवाले से हमारा एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान को पता है कि माशी ठेकेदार कौन है। पाकिस्तान में वो कौन सा इदारा है जो कि ताजरों के साथ मीटिंग करते हैं, जो कि खारजा पॉलिसी अनाउंस करते हैं, जो कि दाखिली पॉलिसी अनाउंस करते हैं, जो कारोबार, जो अमन कारोबारी को देते हैं और अमन छीनते हैं। तो ये इख्तियार जिनके पास है, हमारा गिला उनसे ये होगा कि आपकी वजह से जो है हमारा मईशत खराब हो रही है। आप समझते हैं कि इमरान खान ने किसने गिरफ्तार किया और किस तरह उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, आप क्या समझते हो? इमरान खान को उस कुव्वत ने गिरफ्तार किया जिस कुव्वत ने फार्म 47 की हुकूमत में उनको बिठवाया, और वही कुव्वत नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर उनसे बायोमेट्रिक के लिए गए और इनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, और ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया गया कि कौन को गुस्सा है, और उसके बाद ऐसे केसेस बनाए कि एक एक दिन में 9 वाक़ियात होते हैं मुख्तलिफ अजला में, और तमाम के तमाम केस एक ही टाइम पे। तो ये रियासत है, रियासत तो माँ की तरह होती है। हमारे नौजवानों ने जेलें खाई, या मैडम हमारी खड़ी हुई है, हम सब ने जेलें खाए, 780। हम दहशतगर्द नहीं है। कल भी मैडम के हल्के में जो है मुख्तलिफ रोज ड्रोन ऑपरेशन होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं। ये फौज मेरी है, लेकिन फौज पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एक महकमा है। मैं रियासत हूँ, मैं पख्तून हूँ, मैं रियासत हूँ। मैं गोली खाता हूँ, मैं नजरबंद होता हूँ, मैं तकलीफों में हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान हूँ। और अल्लाह पाक हमें जंग से बचाए, चाहे बनियानुल मखसूस हो या कुछ और जंग हो, क्योंकि जंग तो हो जाती है। जंग के बाद जो महंगाई आती है, जंग के सामान की जो टैक्स पैसे हमसे लिए जाते हैं, जंग का जो रिफ्लेक्शन आता है आवाम पर, जैसे कि अफगानिस्तान के जंग का रिएक्शन KPK में धमाकों के जरिए हमें चुकाना पड़ेगा। जंग के बाद जो मराहत हमारे साहिबान लेते हैं ना, तो हम भिखारी बना देते। तो या अल्लाह हमें जंग से बचा। आप सीनियर कारकुन है, आप इमरान खान के लिए आपने कितनी कुर्बानी दी है, कितनी कुर्बानी आप दे सकते हैं? कुर्बानी ने दी है, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ये आखिरी साल है, या मुल्क डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा, या मुल्क जो है मुकम्मल वैसी बाइन का गला घोंपा गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि बगैर किसी मसलियत, जाती लालच के, मैं खान साहब के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार। अपोजिशन आप लोगों पर इल्जाम लगा कि पीटीआई वाले करप्शन में मुलविस है, हुकूमत, सूबाई हुकूमत, क्या कहेंगे आप? कौन सी अपोजिशन? नून लीग वाले। नून लीग वाले? आपकी जो सियासी ओ माहौल, भाई, हमारे जो पिशावर के नून लीग के MP है, वो तो सेकंड नंबर पे नहीं आए, न थर्ड पे आए हैं, न फोर्थ पे आए हैं, वो तो आखिरी नंबर पे आए हैं। वो तो उनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। सारे कब्जा ग्रुप 2 नंबर लोग। देखें, पहले हम फौज के लिए, याद होगा आपको, आप मीडिया वाले मैडम, पहले हम फौज के लिए रैली निकालते थे। सिलेक्टेड कहते थे हमें। यस, हम फौज के लिए रैली निकालते थे। आजकल सारे जेब तराश, नशई, वो फार्म 47 के 2 नंबर जो लोग हैं, वो फौज के हक में नारे लगाते हैं। तो आप देख ले, आप अपनी पॉपुलैरिटी देख ले, फिर फैसला करें आप।